وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، زنا کی ہے، بدکاری کی ہے، سودی لین دین کیا ہے، ایک دوسرے کو مارا ہے، گالی گلوچ دیا ہے، ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک مشرک کے بارے میں، ایک کافر کے بارے میں، ایک گنہگار آدمی کے بارے میں یہ تسلی دے کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین، ہم تو مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ہمارا اللہ رب العالمین کے خالق حقیقی ہونے پر ایمان ہے، ہمارا اللہ رب العالمین کے مالک ہونے پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ تو انتہائی زیادہ مضبوط ہے۔ اگر ہم صدق دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نے جرم کیا، غلطی کیا، گناہ کیا، نماز نہیں پڑھی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یقینی طور پر اللہ رب العالمین سارے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تمام لوگوں تک پہنچانے میں انتہائی زیادہ محنت کی، انتہائی زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ میں دین اسلام کو پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین کا ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے گروپس وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع، ٹاپک اور عنوان کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ سامعین کرام، رمضان کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، ہر شخص رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کو ہم رمضان کے مہینہ سے جانتے ہیں، یہ تقریباً 11 مہینے کے بعد ہمارے مابین میں آتا ہے، ہمارے درمیان میں آتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے، اس مبارک مہینے کے اندر عبادت و بندگی کرنے کے لیے ایک مومن بندہ جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، وہ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا رہتا ہے، ایک ایک دن گنتا رہتا ہے، ایک ایک دن جوڑتا رہتا ہے کہ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں رمضان کے مہینے سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھاؤں۔ یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر رمضان کے مہینے کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، وہ آدمی رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رمضان کا مہینہ انشاءاللہ چند دن کے اندر ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جائے گا، یہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا بہت بڑا مہمان ہے۔ یہ بہت ہی بڑا مہمان ہے جس کی عزت کرنا،
جس کا احترام کرنا اور جس کی خاطر تواضع کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں کسی مہمان کے آنے کی خبر ہوتی ہے، کوئی مہمان، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس کال کر کے فون کے ذریعے سے آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ میں آپ کے یہاں فلاں دن آنے والا ہوں، فلاں ڈیٹ میں فلاں دن میں آپ کے گھر پر تشریف لے کر کے آؤں گا، تو اس کے لیے ہم اور آپ کیا تیاری کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مہمان جو کافی دنوں کے بعد، ایک عرصے کے بعد ہمارے گھر پر تشریف لے کر کے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر کے سامان کو بہترین طریقے سے لگاتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہترین کپڑے کا انتظام کرتے ہیں کہ جب ہمارا مہمان ہمارے گھر پر آئے گا تو ہم اس کے سامنے بہترین کپڑا پہن کر کے جائیں گے، ہمارا بچہ بھی بہترین لباس پہن کر کے، نیا لباس پہن کر کے اس مہمان کے سامنے جائے گا اور گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس مہمان کی عزت کرنے کے لیے، اس مہمان کا احترام کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے کھانوں کو بھی بنا کر کے تیار کرتے ہیں، طرح طرح کے پکوان کو بناتے ہیں، جس طرح کا کھانا بنانے کی صلاحیت ہمارے اندر ہوتی ہے اس طرح کا کھانا بنا کر کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مہمان ہے، جس مہمان کے لیے، جس مہمان کی عزت کرنے کے لیے، جس مہمان کا احترام کرنے کے لیے ہم بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک سب سے بڑا مہمان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا مہمان ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، سال کے 11 مہینے کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان میں اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا مہمان بن کر کے آتا ہے، تو کیا ہم اور آپ ایسے مہمان کی عزت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جو اتنا بڑا مہمان ہو اور جس کو بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہو تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کے اندر جو جو بھلائیاں پائی جاتی ہیں ان ساری بھلائیوں کو اکٹھا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ جو 3 دن کے اندر ہمارے سروں پر آ کر کے سایہ فگن ہو جائے گا، رمضان کے مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہو جائیں گے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے چند چیزوں کو پیش کرتا ہوں کہ ان چند چیزوں کو ہمیں رمضان سے پہلے اپنے اندر پیدا کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، رمضان کی عظمت کو ہمیں پہچاننا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ انتہائی زیادہ عظیم مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ انتہائی زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ تلاوت کلام کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ تو جتنی عظمتیں پائی جاتی ہیں رمضان کے مہینے کی عظمت کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اور رمضان کے مہینے کی بڑائی کو، افضلیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یقینی طور پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان جیسے مہینے کی عظمت کو اور اس کی عزت کو اور اس کے احترام کو باقی رکھتے ہیں اور اس میں عزت اور احترام کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ ساری عبادتوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقینی طور پر رمضان کا ایک ایک دن
ہمارے لیے بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بڑی ہی اہمیت والا دن ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ جو روایت مشہور ہے جس کو بیان کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے۔ ہم نے بے شمار مرتبہ، کافی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اسی جگہ پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو شہادت پانے والے آدمی کے بعد 1 سال تک رہتا ہے، پھر اس کی موت ہوتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ واقعہ خواب میں دکھایا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے جو عبادت کم کیا کرتا تھا، یہ جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ وہ جو دوسرا آدمی جو عبادت کم کیا کرتا تھا، جو صرف فرض نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا، نوافل کا تھوڑا بہت اہتمام کرتا تھا، وہ اس سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے طلحہ بن عبید اللہ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان، کیا یہ آدمی شہادت پانے والی آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، اور اس 1 سال کے اندر اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور سال بھر 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا رہا، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھتا رہا، تو روزوں کی وجہ سے اور سال بھر نماز کے پڑھنے کی وجہ سے یہ آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے کا پانا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس کے اندر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ بہت ہی بہتر مہینہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے مہینے کی عظمت کو ہمیں پہچاننا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ سوچ کر کے ہم کو چلنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کا 1-1 گھنٹہ 1-1 منٹ ہمیں ضائع و برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں صدقات و خیرات کرتے رہنا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی اصل تیاری ہے۔ اگر اس طرح سے ہم نے کیا، یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اگر ہم نے صدقات و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا، تو یقین مانیے ہمارا روزہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے الٹا ہم نے کیا تو ایسے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے روزے داروں کے روزے کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ آج کل جو معاشرے کا اور سماج کا ایک ماحول بن چکا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں آدمی روزہ رکھتا ہے، صرف اس لیے روزہ رکھتے ہیں اور صرف اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ قوم کے لوگ، سماج کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی چیزوں کو ہمیں نہیں پیدا کرنا ہے، بلکہ یہ رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے
کہ رمضان میں کھائیں پئیں اور آرام سے چین کی نیند لے کر کے سو جائیں۔ یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نیا لباس نیا کپڑا پہن کر کے عید کے دن نکل کر کے عیدگاہ کے اندر جائیں۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم رمضان میں کھانے کے بعد جو ہے اپنے بستر پر پڑے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اپنے بیڈ پر اپنے بستر پر بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ موبائل کا یوز کریں، موبائل استعمال کریں۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ گھومیں پھریں، بلکہ یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو رمضان کے مہینے کی عظمت کو اور رمضان کے مہینے کی قدر کو اگر ہم نے پہچانا تو یقینی طور پر یہ جان کر کے چلیے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر مہینہ ہوگا، ہماری مغفرت کا مہینہ ہوگا۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ یہ نعمت الہی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا ہدیہ اور بہت بڑا تحفہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ ہے، اور اس گفٹ کو، اس تحفے کو ہمیں اور آپ کو قبول کرنا ہے، اس گفٹ کو ہمیں لینا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچئے، بہت سارے لوگ ہیں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ چلو اس رمضان میں نہیں تو آئندہ رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، یا بھی ہماری جوانی کی زندگی چل رہی ہے، اس کے بعد کی جب زندگی آئے گی تب جا کر کے ہم عبادت و بندگی کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھو، آپ خود جائزہ لیجئے کہ ہمارے کتنے دوست احباب ایسے موجود تھے جو گزشتہ سال یعنی اس سے پہلے کے سال رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج کے دن تک ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ کیا ان کو پتا تھا کہ ہم کو یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہو پائے گا؟ بالکل نہیں ان کو پتا تھا، اس لیے یہ سوچ کر کے نہیں کہ ہم کو آئندہ رمضان میں ہم جب آئے گا تب اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان انسان اپنی زندگی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جوانی کی زندگی چل رہی ہے، جب بڑھاپے کی زندگی آئے گی تب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں گے۔ ایک اور آدمی جو ابھی بالغ ہو کر کے اور آگے کی دہلیز پر چلتا ہے، وہ بھی نوجوان اپنے آپ کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ آگے چل کر کے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ مسجد کے باہر جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کو رمضان کا مہینہ نہ ملنے پائے۔ تو جو وقت ملا ہوا ہے اس وقت کی قدر کرنا ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے، اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو اور زیادہ دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین اس نعمت کو بھی چھین لے گا۔ اس لیے ہمیں رمضان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جو 3 دن کا موقع ملا ہوا ہے، 3 دن بچا ہوا ہے، اے اللہ تو ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے اچھے انسان تھے، کتنے بیٹر اور کتنے بہتر انسان تھے کہ وہ صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کتنی زیادہ ہے، ان کو معلوم تھا کہ تراویح کی نماز کی اہمیت کتنا زیادہ ہے، ان کو معلوم تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا رمضان کے مہینے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، ان کو معلوم تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے، ان کو معلوم تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ
तबारक व तआला की राह में अपने माल को खर्च करने पर कितना अजर व सवाब मालूम मिलता है। इसलिए सहाबे किराम के अंदर ये जज्बा पाया जाता था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमको रमज़ान के महीने की अहमियत नहीं मालूम है। आज हम कुरान मजीद की अहमियत और फजीलत को नहीं समझते हैं। आज हम सदकात व खैरात की अहमियत और फजीलत को नहीं समझते हैं। आज हम रमज़ान के महीने में तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की फजीलत नहीं समझते हैं। ऐ काश कि अगर हम समझ जाएं तो यकीनी तौर पर रमज़ान के महीने की हम कदर करेंगे, रमज़ान के महीने की हम नाशुक्री नहीं करेंगे, रमज़ान के महीने के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, आज से आप तैयारी कीजिए, आज से आप रमज़ान के महीने के लिए तैयार हो जाइए कि 3 दिन का जो दिन बचा हुआ है ये जल्द ही ख़त्म होने वाला है। और ये रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना जैसे ही आएगा हम मस्जिदों को आबाद कर देंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जुमा की नमाज में हम मस्जिदों को भर देते हैं, सारे के सारे लोग मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक उसी तरह से हम तरावी की नमाज में भी पढ़ने का एहतमाम करेंगे। हम इमाम के साथ आकर के जितना भी इमाम पढ़ाएगा शुरू से आखिर तक ले करके हम इमाम के साथ तरावी के नमाज के पढ़ने का एहतमाम करेंगे। रमज़ान के महीने के अंदर जो भी दर्स दिया जाएगा कुरान का, हम उसको गौर से सुनेंगे और सुनने के बाद उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। ये अपने दिल के अंदर आज ही से बिठा करके रखिए। जो हदीस आपके सामने पेश की जाएगी ये सोचिए कि इंशाअल्लाह हम रमज़ान के महीने में जितने भी रमज़ान के मसाइल को सुनेंगे, रमज़ान के ताल्लुक से जितनी भी हदीसों को हम सुनेंगे, इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये जज्बा आज से हमने रख लिया तो यकीनी तौर पर हम रमज़ान के महीने की नाकदरी नहीं करेंगे। हम रमज़ान के महीने की अहमियत और फजीलत को समझकर उसके एक एक वक्त को ज़ाये और बर्बाद नहीं होने देंगे। तो दूसरी चीज़ यह है कि रमज़ान ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और इस नेमत को रमज़ान के आने से पहले हमें समझ जाना है और फिर उसी के मुताबिक तैयारी करना है। इसी तरह से रमज़ान का रोज़ा रखना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी है और यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ी इबादत व बंदगी है। अब वो चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, ज़कात हो, कोई भी हम इबादत करेंगे तो उस इबादत के अंदर इखलास का पाया जाना ज़रूरी है। बगैर इखलास के हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं हो सकती है। हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर, लेकिन अगर नमाज के अंदर रियाकारी और दिखलावा पाया जाता है, अवाम को दिखाने के लिए, अपने आसपास पड़ोसियों को दिखाने के लिए, अपने गांव के लोगों को दिखाने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे नमाज की अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसी नमाज को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी कबूल नहीं करेगा। ठीक उसी तरह का मसला रमज़ान के महीने का रोज़ा है। अगर हम अपने नीयत को खालिस कर लेते हैं और ये सोच करके रखते हैं कि हम ये जो रमज़ान के महीने का रोज़ा रख रहे हैं ये खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए रख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए रख रहे हैं, रमज़ान के महीने का जो रोज़ा रखते हैं ये अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए रख रहे हैं, अगर इस तरह की नीयत करते हैं, दिखावा और रियाकारी नहीं पाया जाता है, तो यकीनी तौर पर अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक, जैसा कि आपने कहा, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के महीने का रोज़ा ईमान के साथ और नेकी की उम्मीद करते हुए रखा, खालिसतन लिल्लाह रखा, रियाकारी और दिखलावा नहीं पाया गया, तो नबी ने इस हदीस के अंदर ये कह दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। यानी अब तक आपने जितने गुनाह किए हैं, आप अपनी जवानी की ज़िंदगी से लेकर के अब तक जो आपकी उम्र पहुंच गई है और जिस उम्र में आप पहुंचे हुए हैं, जितने भी गुनाह आपने किया है, उन सारे गुनाहों के माफ़ करने की ज़मानत और गारंटी अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर ले रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इतनी अज़मत और इतनी फजीलत वाला महीना अगर हमने यूं ही टहलने घूमने में घुमा दिया,
ہم نے یوں ہی مارکیٹنگ کرنے میں گھما دیا، ہم نے یوں ہی اس مبارک مہینے کو شاپنگ کرنے میں، کپڑے خریدنے میں یا کھانے پینے کی چیزوں کو خریدنے میں گوا دیا، تو یقین مان کر کے چلیے ہم سے بڑا بدنصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان سے پہلے ساری تیاری کر لیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کپڑے لتے کا انتظام کر لیتے ہیں، سب کچھ انتظام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے ایک مہینے کو وقف کر دیتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اس کا اجر و ثواب ضرور ضرور بہتر سے بہتر دے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے جو سابقہ گناہ ہم نے کیے ہیں، 11 مہینے جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، ان گناہوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر کے بخشوا لینا چاہیے، چونکہ ہر انسان خطا کار اور گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، چونکہ ایک مثل کہی جاتی ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر واپس لوٹ آتا ہے تو ایسے شخص کو بھولا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی صبح کے وقت اگر آپ بھول جاتے ہیں اور شام کو لوٹ کر کے اپنے گھر چلے آتے ہیں تو ایسے انسان کو بھولا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے گناہ اب تک کیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس گناہ کی کتنی سزا ہے، آپ نے نمازیں ترک کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ آج سے اگر یہ وعدہ کر لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم 5 نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، صدق دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین سارے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، سارے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور روئے گڑ گڑائے، کہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ نماز کا کیا فائدہ ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا اب سے پہلے کہ روزے کا کیا فائدہ ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ صدقات و خیرات کا کیا فائدہ ہے، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اپنے مال میں زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے، ہم کو نہیں پتہ تھا کہ دینی مجلسوں میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد کے اندر خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم تھی۔ اللہ آج معلوم ہو گیا ہے، آج ہم کو پتہ ہو گیا ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقینی طور پر اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک مومن بندے سے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ وعدہ کرتا ہے، اور جب ایک مومن بندے سے اللہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سوچا؟ اللہ رب العالمین کی تو ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے کہ مومن تو چھوڑیے، وہ مشرکوں کو بھی وعدہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر قتل و غارت گری کیا، جنہوں نے زناکاری کی، بدکاری کی، ساری زندگی عیاشی کے اندر گزار دیا، ان کو بھی اللہ رب العالمین تسلی دے کر کے کہتا ہے، اٹھاؤ قرآن مجید، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اس تفسیر کے بارے میں، اس آیت کے تفسیر کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہترین تفسیر کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے چند لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں جنہوں نے زناکاری کی تھی، بدکاری کی تھی، سودی لین دین کیا تھا، ڈاکہ زنی کیا تھا، قتل و غارت گری کی تھی، اور بھی ان کے اندر کمیاں پائی جاتی تھی۔ وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر ہم لوگ اتنے گناہ کرنے کے بعد دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس طرح کا سوال، چونکہ وہ اپنے گناہ پر نادم تھے، شرمندہ تھے، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جرائم کیا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کو کر لیا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فوراً اس آیت کریمہ کو نازل کرتے ہوئے کہا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اپنی ذات کے اوپر جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، زنا کی ہے، بدکاری کی ہے، سودی لین دین کیا ہے، ایک دوسرے کو مارا ہے، گالی گلوچ دیا ہے، ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک مشرک کے بارے میں، ایک کافر کے بارے میں، ایک گنہگار آدمی کے بارے میں یہ تسلی دے کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین، ہم تو مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ہمارا اللہ رب العالمین کے خالقی حقیقی ہونے پر ایمان ہے، ہمارا اللہ رب العالمین کے مالک ہونے پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ تو انتہائی زیادہ مضبوط ہے۔ اگر ہم صدق دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نے جرم کیا، غلطی کیا، گناہ کیا، نماز نہیں پڑھی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یقینی طور پر اللہ رب العالمین سارے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا ہے، اور پھر گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد ہم کو نیک کام کرنے کی کوشش کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، چونکہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ سال کے 11 مہینوں کے اندر نیکیاں کم دیتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اور اس کی عظمت کا، فضیلت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین روزے کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر یہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن ان تینوں کا بدلہ، نماز کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، حج کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلائے گا۔ لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اور کیوں اللہ رب العالمین نے کہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا نیت پائی جاتی ہے، انسان روزہ رکھتا ہے اس کے دل کے اندر کیسی نیت پائی جاتی ہے، اس نیت کا علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ رب العالمین کتنا بدلہ دے سکتا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نیکیاں کمانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے اندر ہمیں نیک کام کرتے رہنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے رمضان کے مہینے کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، رمضان کے مہینے کی ہم نے عبادت نہیں کی، تو یقینی طور پر یہی رمضان ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا، یہی رمضان ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تیرے بندے کے درمیان میں رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ بن کر کے، مہمان بن کر کے گیا تھا، لیکن تیرے بندے نے میری مہمان نوازی نہیں کی تھی، تیرے بندے نے صرف کھانے پینے میں پورے رمضان کو بتا دیا تھا، تیرے بندے نے بہترین کپڑا پہننے میں پورے رمضان کو گزار دیا تھا، تیرے بندے نے گھومنے ٹہلنے میں اپنے وقت کو برباد کر دیا تھا، لیکن رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان جو آج بول نہیں سکتا ہے، جو آج بات نہیں کر سکتا ہے، جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہی رمضان کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا،
اور ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا جو دنیا کے اندر رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، جو رمضان کے مہینے کے اندر کھاتے پیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین سے جو کہ دربار میں گواہی دے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی تھی، اس نے رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں جانا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے خلاف جو ہے گواہی دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے کہنے کی وجہ سے ایسے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ایسا اپنے آپ کو نہ بناؤ کہ رمضان کا مہینہ آپ کے خلاف گواہی دے، آپ کے الٹا گواہی دے اور آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ یہ رمضان کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العالمین کی دربار میں آئے اور کہے کہ اللہ تیرے بندے نے تو اب حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، کھانے پینے کی ساری چیزیں حلال تھی، تیرے بندے کے سامنے موجود رہتا تھا، طرح طرح کا کھانا موجود رہتا تھا، طرح طرح کے فروٹس موجود رہتے تھے، پینے کی کئی چیزیں موجود رہتی تھی، لیکن تیرے بندے نے رمضان کے مہینے کی قدر کی ہے، تیرے بندے نے میری مہمان نوازی کی ہے، مجھ کو اپنا مہمان جانا ہے، سب سے بڑا مہمان جانا ہے، رحمان کی طرف سے نازل ہونے والا اترنے والا مہمان جانا ہے، اور میری عزت کی ہے، میرا احترام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے تو یہ رمضان سفارش کرے گا اللہ رب العالمین سے، اور یہ کہے گا کہ اللہ میری سفارش اس آدمی کے بارے میں قبول فرما، اسے دنیا کے اندر عام انسانوں کی طرح نہیں رہا بلکہ متقی اور پرہیزگار انسان بن کر کے رہا، بلکہ اپنے آپ کو روزے کے لیے اس نے لگا دیا تھا، اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما، اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے بعد اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے مہینے کی عظمت کو سمجھیے اور یہ سوچئے کہ یہ بہت بڑا تحفہ اور گفٹ ہم کو ملنے والا ہے، ہمیں اس تحفے کو قبول کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینا ہے، چونکہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ رمضان کا بہت ہی اہمیت والا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرنا، اپنے دوست کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ موبائل جو ہمارے لیے فتنہ بنا ہوا ہے، اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو ہمارا ٹائم برباد ہو جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے علاوہ کم موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جب ان کو کام نہیں کرنا رہتا ہے، سوئے رہنا رہتا ہے بستر پر، تو سب سے زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ موبائل فون رمضان کے لیے نہیں ہے کہ رمضان میں سو کر کے آپ اپنے بستر پر زیادہ سے زیادہ چلائیے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جلا دیجئے، اپنے آپ کو لگا دیجئے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے لگا دیجئے۔ اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ ہی رکھیے، بلکہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کو بھی پڑھنا ہے۔ مگر اس پر بھی افسوس، صد افسوس ہے، 3 سال سے دیکھتے ہوئے چلا آ رہا ہوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر رکھ کر کے گنا جا سکتا ہے، جو رمضان کے مہینے کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں۔ 20 دن اس کو تو چھوڑ دیجئے، وہ آخری لمحہ جس کو طاق راتوں کے نام سے جانا جاتا ہے، 5 طاق رات، اس 5 طاق رات میں بھی قرآن مجید کی بہت کم لوگ تھوڑا بہت تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، افسوس کا مقام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم پورے رمضان کے اندر 3 قرآن مجید ختم کرتے رہنا چاہیے، کم سے کم 3 قرآن مجید ختم کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، معمولی محدث نہیں تھے، حدیثوں کا انبار ان کے پاس تھا، حدیث میں مہارت رکھنے والے تھے۔ سال کے 11 مہینے میں لوگ ان کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے ان کو حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے۔ 11 مہینے
وہ درس حدیث دیا کرتے تھے، لیکن وہی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا حدیثوں کو بغل میں رکھ کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دو دن کے اندر 3 دن کے اندر قرآن مجید کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان جو ہے قرآن مجید کا مہینہ ہے، ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے علاوہ اور مہینے میں، تو یاد رکھنا یہ قرآن کریم بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا، اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ تیرے بندے نے تو قرآن مجید کو پڑھنا آتا تھا، سب کچھ آتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو سجا کر کے طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ قرآن بھی گواہی دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، عربی میں یا جس طرح سے آپ کو آتا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین 3 گنا 10 نیکی۔ آج ہم پڑھیں گے ایک حرف الف لام میم۔ کتنے حرف ہوئے؟ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، 30 نیکی مل گئی۔ لیکن اسی کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں 3 گنا بڑھا دیتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ 70 اور اس سے زیادہ 700 گنا بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ تو جو مبارک مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہو، اس مہینے کے اندر ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے مہینے کی عظمت کو آپ سمجھیے، آج ہی سے تیاری کیجئے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ یقینی طور پر آپ اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ مبارک مہینہ آپ کو بہت کچھ دے کر کے جائے گا۔ کب دے کر کے جائے گا؟ جب ہم آپ اس کی قدر کریں گے، عزت کریں گے اور رمضان کے مہینے کے اندر عبادت و بندگی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان سے پہلے ہمیں ساری تیاری رمضان کے تعلق سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی گناہ، جو بھی غلطی، جو بھی خطا ہم نے کیے ہے، ہم تمام لوگوں کو ان گناہوں کی، ان غلطیوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے کے اندر غریب، غربا، مسکین، فقیر پر اپنے مال کو صرف کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ہمارے مسلمان بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقید توحید پر جم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی برائیاں ہمارے اندر، آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، الہ العالمین ان تمام برائیوں کو تو ختم کر کے ایک بہترین مومن انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔